اپنی دے دیا کیا ہوا پھر؟ اللہ ایسی شکلیں رکھتا ہے، اس لیے ان کو وجہ اللہ کہا، یہ دیکھو مجھے سمجھو، یہ گویا میرے ہی چہرے، گویا میں کہہ رہا ہوں، اچھا ابھی گویا رہے گی کوئی حد نہیں، گویا ان کو کیا بنایا خالق نے، اس کو ایک غیبی۔ شاہ جی توجہ فرمائیں، مجھے جملہ آخر میں کہنا ہے جس کے لیے ایک اتنی بڑی وزن والی آیت پڑھی تھی کہ اب اللہ نے ان کو ایک حیات غیبی عطا کی، شکل غیبی عطا کی، صورت غیبی عطا کی۔ اس صورت کا تعلق ذات سے ایسا ہے، اچھا کیسا؟ نہیں لیا جو حد نے توجہ نہیں فرمائی، ان 14 کا تعلق اس ذات سے، یہ صورت بھی رکھتے ہیں ذات سے، ان کا ایسا تعلق ہے سمجھنا جس طرح کے جناب اسم اللہ الاعظم کا تعلق مقام الوہیت سے ہوتا ہے۔ دیر سے سمجھ آئی میں کیا کہوں، جیسے اسم کا تعلق مقام الہ سے ہوتا ہے، اسم کا تعلق الہ سے ہوتا ہے، تو پھر وہ تو ہو گیا الہ، یہ کیا ہو گیا اسم، ٹھیک ہے۔ ان کا تعلق توحید کے ساتھ اسم اعظم اور مقام الوہیت کا ہے، یہ الہ نہیں ہے، اس کے اسم ہیں، اسم برائے پہچان ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی پہچان ہی آل محمد ہے، جو دور ہو گیا کبھی پہچان لے ہوگی ہی نہیں، ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا جناب، اس میں اس حیات غیبی میں ان کا تعلق بطور اسم ہو گیا۔ اب اللہ نے اپنی بھی 2 جہتیں محفوظ رکھی، ان کی بھی، آل محمد کی 2 جہتیں، ایک عوام کی طرف ایک توحید کی طرف، لیکن توحید کی جہتیں ان کی طرف، سبحان اللہ، توحید کی جہت کدھر ہوگی، ان کی طرف ہی ہوگی۔ اب اس میں دونوں محفوظ ہیں۔ توحید کی پہلی جہت یہ ہے کہ وہ بغیر آئینے کے ظاہر ہی نہیں ہوتا، میں کیا کہہ، بذات ہی وہ ظہور سے مبرہ، بذات ہی وہ ظاہر ہو نہیں سکتا، اور جب بھی ہوگا تو آئینے میں ہوگا، آئینے میں، صحیح آئینے میں ہوگا، تو وہ آئینے کون ہیں؟ آل محمد، اور ان آئینوں کو قیامت تک ہونا واجب ہے، واجب رہے، تاکہ اس کا آئینہ بن کے ہر کمال ان سے نظر آئے گا، عکس یہاں ہوگا۔ پھر دوسری بات، پھر وہاں کمال میں کوئی تعین نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے اس کے کمال میں، کمال ہی کمال ہے، کمال ہی کمال ہے، وہاں تعین نہیں ہے، یہ دوسری بات ہوگی، جہت کی حفاظت۔ تیسرا کمال یہ ہے کہ وہ جب بھی ظاہر ہوگا، ظاہر ہوگا تو اسماء و صفات کے ذریعے ہوگا، اسماء و صفات، بچے اچھی، یہ میرے ساتھ دوہرا بھی رہے، اچھی بات ہے، اسماء و صفات کے ذریعے ظاہر ہوگا۔ وہ اسماء و صفات کون ہیں؟ وہ صفات کون ہیں؟ اللہ کے اسماء بھی آل محمد، یعنی جب بھی وہ ظاہر ہوگا، کوئی کمال اس کا ظاہر ہوگا، اس کے مظہر آل محمد، سبحان اللہ، اس کے مظہر کون ہوں گے؟ جائے ظہور کون ہوں گے؟ آل محمد، کسی اور جگہ کی مظہریت نہیں ہوگی، یہ ہوں گے اس کے مظہر۔ اب پلٹ کے آتے ہیں، اس کی 2 جہتیں توحید کی محفوظ، اب ان کی جہت یہ محفوظ ہے،
خدا کے لیے میری طرف دیکھیں، یہ معمولی بات ہے۔ آقا خمینی صاحب کی کتابیں پڑھیں پھر آپ کو پتہ لگے گا جناب نے کیا فرمایا۔ ان کی جو 14 کی جو جہت ہے وہ بھی محفوظ ہے، یہ ہے کہ جو ان کا رخ ذات توحید کی طرف ہے وہاں ان کی اپنی کوئی ذاتی اعیان نہیں۔ میری بات سمجھ لیں، پھر میں دوہرا دیا مشکل ہو گیا۔ ان کی اپنی کوئی ذاتی شکل وہاں نہیں۔ نور تو اپنی جگہ پہ نا، ایک بحث ہو رہی ہے نا، بحث کہ ان کی اپنی کوئی ذاتی کہ پہلے یہ ہو، ذاتی کے معنی پہلے وہ جو ذات ہے ان کی نا، ان کی اپنی ذاتی کوئی عین الف عین جیم آیان، عین کی جمع آیان، لیکن ان کی اپنی کوئی صورت وہاں نہیں ہے۔ جب اس کے کمال کا عکس ان میں آتا ہے پھر یہ ان کی صلاحیت ہے، جیسا عکس ہوتا ہے ویسے عین ظاہر کرنا۔ اور نہیں فرما رہے جیسے اس کے کمال کا عکس ان آئینوں میں پڑتا ہے تو پھر وہ کیفیتیں آئینے بنائیں گے، وہاں تعین نہیں ہے، کیفیتیں نہیں ہیں، حالتیں نہیں ہیں، وہ عکس دے گا ان کو، اسی عکس کا نام مشیت ہے، عکس کا نام ارادہ ہے۔ اب جب ان میں عکس آئے گا کہ اللہ راضی ہے تو یہ ظاہر کریں گے اپنی رضا، دیکھے راضی یہ جائیں گے مانا راضی اللہ۔ یہ کیفیتیں کہاں پیدا ہوں؟ آئینوں میں۔ یہ صلاحیتیں اس کو رکھنی ہیں کہ اپنا عکس میں دوں تو میرے ہر کمال کا عکس ان آئینوں میں آ جائے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، جب اس نے اپنے علم کا عکس دیا آواز آئی سلونی، خوش ہونا چاہیے۔ جب اس کا عکس آیا علم کا سلونی، اب دوسرا جملہ خوش ہو جائے۔ اب جب اس کی قدرت کا عکس آیا، اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج، بات سمجھ آ رہی ہے؟ معلوم ہوتا ہے ان کا اپنا کوئی ذاتی آیان نہیں، جیسے جیسے عکس آتا ہے۔ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں، خدا کے لیے سمجھیں آپ جو میں جناب میں کہہ رہا ہوں، جو جو اس کے کمال کا عکس آتا ہے وہ یہ کرتے اللہ نے فرما بھی دیا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں۔ وہ تو ایک بات ہوئی۔ اب ان کا ہر کمال، میں جملہ دیکھیں، ان کا ہر کمال اس کے عکس، جب وہ عکس دیتا ہے منعکس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہی کمال ان سے ظاہر ہوتا ہے، وہی کمال یہ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہہ دوں جناب خدا کے لیے، اب اللہ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ وحی ہوتی ہے۔ یہ ترجمہ یہ کہا گیا، نہیں بولتا مگر وحی کے بعد بولتا ہے۔ یہ ترجمہ عکس کے بعد کمال والا نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جب مشکل ہے یار، مشکل کتنی آسان در میں کر رہا ہوں، بالکل ایسے جیسے عام کہانی ہوتی ہے یعنی کہانی کی طرح میں بیان کر رہا ہوں جناب۔ اب جو وما ينطق عن الهوى کہ رسول نطق نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحی، مگر اس وقت جب اسے وحی ہوتی ہے
ओए ये क्यों, वही तो हो चुकी है, वो सारी वही जो इल्का हुई है वो तो हो चुकी है। अब ये क्या है, वमा जानते कौन हवा, ये तर्जुमा सही नहीं है मेरे भाइयों कि रसूल तब बोलता है जब वही होती है, रसूल तब बोलता है जब वही होती है। ये तर्जुमा इतना बुलंद नहीं, सही तर्जुमा ये है जो कुछ भी रसूल बोलता है वही वही क्या कह रहा, खुश होना चाहिए ना, इतनी बड़ी बात हो। मालूम हो गया कि जो कुछ आले मोहम्मद कहते वही वही होती। सुभान अल्लाह। अब जो रसूल जो कुछ भी कहेगा उसी का नाम वही है। अब नहीं समझ आई मैं क्या कह रहा हूं, रसूल का हर काम वही, हर बुलाना वही, हर निकालना वही। बच्चों को भी समझ आई, खुश हो गए, इनकी ज़हनी तरबियत बहुत अच्छी हो रही है इंशाअल्लाह। ये मेरी मजालिस इन्हें कहाँ तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अब वमा यंतिकु अनिल हवा, अब ये 14 कैसे बोलते हैं, गौर नहीं फरमा रहे। ये नहीं कि एक दिन में, इनकी पूरी जिंदगी का हर बोल देखे, इनकी हर बोल का नाम वही है, इनके हर बोल का नाम वही है। अगर ये घर बोलते हैं तब भी वही है, घर वालों को बोलते हैं तब। अच्छा ठीक है, काफी हो गया ना यार, इतने हथौला रखे मैदान जंग में बोले तो वही है। कल मैं अलाम उसको दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार नहीं होगा। कर्रार भी वही है, फर्रार भी वही है। क्या कह रहा, कल मैं अलम किसको दूं, वो कल मैं अलम दूंगा मर्द को। अच्छा आप खुश हो जाए, शाह जी खुश हो जाए आप। कल मैं अलम किसको दूंगा, मर्द। हमें चाशनी भी तो लेने देना आपको, भी तो करना। अब जब खैबर की वो जो लूटी हुई चीजें बांटी गई तो जनाब अली को 2 दी गई, बाकियों को 1। उन्होंने कहा सही अली को 2 क्यों, कहा मर्दों का दुगना होता। आगे आप खुद ही नतीजे निकालें, राह मैंने दे दी है, ले जाए कहीं कहीं राहों को, बस इनको खालिक की बस। जो अब इनकी जो मोहब्बत करेगा, जिस मोहब्बत को उसने सवाली बन के मांगा है, वो भी उसका मतलूब होना है। जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मतलूब खुदा हो जाता है। जो इनसे मोहब्बत करेगा वो भी मतलूब खुदा हो जाता है। उस मतलूब में कितनी